انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی چیز کو حرام قرار دیا، یاد رکھ لے اس میں کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض کی حکمتیں ہم جانتے ہیں اور بعض کی حکمتیں ہم نہیں جانتے۔ بعض جب کہا گیا کہ یہ چیز حرام ہے تو آدمی غور کر کر کہتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں فلاں چیز کا نقصان ہے اس لیے یہ حرام قرار دیا گیا، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکمت کا علم نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حرام میں کسی بھی فائدے کا امکان نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اہل علم نے کہا کہ اللہ نے اگر کسی بھی چیز کو حرام قرار دیا تو 5 میں سے 1 کا یا پھر 1 سے زائد کا نقصان ہوگا۔ پہلے اس میں دین پر ڈھاوا بولا جائے گا، نمبر 2 آدمی کے عقل کو نقصان ہوگا، نمبر 3 آدمی کے نفس پر اس کے نقصانات کے اثرات مبنی ہوں گے، اور اس کے بعد چوتھی چیز آدمی کی عزت میں اس میں کچھ نقصان ہوگا یا پھر اس کے لیے مالی نقصان ہوگا۔ یعنی ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا نقصان ہونا لا محالہ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا الضروریات الخمس، انہی 5 چیزوں کو ضروریات الخمس کہا جاتا ہے۔ اور جو بھی حرام چیزیں آپ نوٹ کریں گے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، آپ دیکھیں گے کہ 5 میں سے کہیں نہ کہیں نقصان ہوئے گا۔ اگر آپ کو نظر آئے کہ کہیں پر بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے، جان لیجئے کہ نقصان اور گھناؤنا ہونے والا ہے، کیونکہ شیطان ظاہری طور پر بعض فائدے دے کے بعد میں وہ اپنا حلہ بولتا ہے۔ تو یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس میں فائدے ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو کیا اس کی غلطی کی وجہ سے انسان کی ترقی میں تنزل، انسان کی ترقی میں انحطاط، انسان کی ترقی میں جھول پیدا ہوگا؟ تو یاد رکھ لیجئے بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ظاہری طور پر یہ بندے کا عمل تھا لیکن نقصان سارے معاشرے کو ہوتا ہے۔ انسان کی غلطی ہے لیکن اس کے آثار آپ کو فضا میں نظر آئیں گے۔ انسان کی غلطی ہے، آپ دیکھیں گے کہ سیلاب آ رہے ہیں۔ انسان کی غلطی ہے، آپ دیکھیں گے کہ طوفان نکل آئے۔ انسان کی غلطی ہے، آپ دیکھیں گے کہ زلزلے نکل آئے ہیں۔ آپ کے سامنے مثال کے طور پر میں ابن ماجہ کی روایت پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن فاعوذ باللہ ان تدرکہن، اے مہاجرین 5 ایسی خصلتیں ہیں ان میں سے اگر ایک کا بھی کوئی ارتکاب کر لے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بچانا مشکل ہے۔ اس میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی قوم جس میں فحش چیزیں عام ہو جائے، فاحشہ عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، عیاشی عام ہو جائے، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ بیماریاں نکل آئیں گی، طاعون اور اوجاع، دوسری خطرناک بیماریاں نکلنے شروع ہو جائے گی۔ بندے نے غلطی کی ہے، بندے نے برائی کی، لیکن اس کا امپیکٹ دیکھیے، امپیکٹ یہ کہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ جسے معلوم ہوا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے نقصانات نہ کہ صرف اسے جھیلنے پڑتے ہیں بلکہ پورے کے پورے معاشرے کو اور ساری کی ساری بنو نوع انسانیت کو جھیلنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاحشہ میں گرے، بے حیائی میں گرے تو نتیجہ یہ نکلایا کہ انتہائی درجے کے بدترین بیماریاں رونما ہوں گی۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسری خصلت یہ ہے اگر کوئی بھی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارے گی، ناپ تول میں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی تو اس کا امپیکٹ دیکھیے۔ ناپ تول ہے، تجارت کر رہے ہیں، کوئی آدمی کچھ خرید رہا ہے تو ناپ کر اسے دیا جاتا ہے، اس میں اگر آدمی تجارت میں کچھ غلطی کرے دیکھیے اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اخذوا بالسنین، قحط سالی آ جائے گی، وہ شدت المعونہ، کھانے پینے کی چیزوں میں حد سے زیادہ مول زیادہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ جور السلطان، اور ظالم بادشاہ کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ تجارت میں غلطی ہوئی تو اس کا امپیکٹ دیکھیے ایک بالکل دوسری ذریعے سے آ رہا ہے۔ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی قوم نے
عہدوں کو توڑا. اگر کوئی قوم نے عہدوں کو توڑا, وعدوں کو توڑا, امپیکٹ کا انہوں نے خیال نہیں کیا, ٹریٹی کو توڑا, تو ہوگا یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا. حکومتوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے, کوئی ٹریٹی پیک ہوئی, یا پھر کوئی لوگوں کے درمیان, کوئی قبائل کے درمیان, کوئی قوموں کے درمیان کسی بھی چیز پر اتفاق ہوا اور ایک نے اسے توڑ دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بدلہ اس کا امپیکٹ کہاں آئے گا کہ دشمن مسلط کر دیے جائیں گے. اور اسی حدیث میں 5ویں نمبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم کے ذمہ دار اللہ کی کتاب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تنفیذ نہ کرے, یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکومت نہ چلائے, تو دیکھیں حکومت نہیں چلائی جا رہی. اب اس کا امپیکٹ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم آپس میں لڑ پڑو گے, تم آپس میں لڑ پڑو گے, تمہارے درمیان اختلافات زیادہ ہو جائیں گے, آپسی اختلافات شدت پکڑ لیں گے. اللہ اکبر. ہاں یہاں پر اعمال ہیں, لیکن امپیکٹ دیکھیے کہیں دوسری جگہ ہو رہی. تو اسے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ اصل میں انسانیت کی ترقی میں کوتاہی پیدا کرتا ہے.